مسجد اور مندر کی کنٹروورسی کے درمیان RSS چیف جناب موہن بھاگوت صاحب کا ایک بیان بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہر جگہ مندر تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ موہن بھاگوت صاحب کا یہ بیان میں نے بھی سنا ہے، دیکھا ہے، اور اس پر الگ الگ لوگوں کا جو ریئیکشن آ رہا ہے تو اس کو بھی میں نے سنا ہے۔ دیکھیے، RSS چیف موہن بھاگوت ہندوؤں کے ایک بڑے گروپ کے بڑے آدمی ہیں، اور ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا بلا شبہ ایک ویلکمنگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور تمام سنسیئر لوگ ویلکم کریں گے۔ دیکھیے، سماج میں جو انتشار اور کیوس پیدا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری اگر ایک طرف سرکار کی ہے تو دوسری طرف سماج کے بڑے لوگ، دانشور اور بدھی جیویوں کا بھی ہے۔ تو بلا شبہ موہن بھاگوت صاحب سماج میں یہی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا یہ بیان ہندوؤں کے لیے بلا شبہ ایک بڑا بیان ہونا چاہیے اور ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے، میں نے آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ایک سوال وہ مسجد رو پہ اس سے پہلے بھی کیا تھا، تو میں نے سدگرو کے اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا تھا، تو میں یہاں پہ ان کے اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ کلپ کروں گا کہ لوگ ان کے پورے اسٹیٹمنٹ کو جا کر سنیں اور اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، یہ ملک ایک وشال ملک ہے، ایک بڑا ملک ہے اور بلا شبہ ایک طاقتور ملک ہے۔ اس ملک میں اس بات کا پورا امکان ہے کہ یہ ورلڈ لیڈر کی حیثیت اختیار کر لے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پردھان منتری جی اس بات کی کوشش میں ہیں کہ بھارت جو ہے وشو گرو بنے۔ لیکن ہم تمام لوگوں کو جو انڈینس ہیں، انڈینس مسلم، انڈینس ہندوز، اسپیشلی یوتھ طبقہ، یوتھ کلاس، اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت کے وشو گرو بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ اس کا کمزور اکانومی نہیں ہے، اس کا کمزور انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، ایون اس کا کمزور میڈیکل سسٹم بھی نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہندو مسلم کانفلکٹ ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کی نفرت ہے۔ مجھے یہاں پہ دیکھیے ایک بات یاد آتی ہے اندرا گاندھی کی۔ تو مرحوم اندرا گاندھی جی نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، انڈیا یا تو سیکولر بن کر سروائیو کرے گا یا پھر سروائیو نہیں رہے گا۔ تو سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ سیکولر کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں، الگ الگ مذہب، الگ الگ آئیڈیالوجیز، کاسٹ کے ماننے والے، سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے درمیان تعاون اور کنٹریبیوشنز کے احساس کے ساتھ رہیں، سب کا ایک ہی ہدف ہو اور وہ ہے ملک کو ترقی کے زینے پر آگے بڑھانا۔ تو ملک کے یوتھ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کو کس طرف لے جانا ہے، ہمیں اپنی اولاد کو کس طرح کا ملک دینا ہے۔ اگر آپ ملک کے پوٹینشیل کو ایک طرف رکھیں اور ملک کی کنڈیشنز کو دوسری طرف، تو آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ جب ملک کے پوٹینشیل پر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ملک میں اتھاہ پوٹینشیل ہے، اتھاہ امکانات ہے، اور لٹرلی بھارت میں یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ وشو گرو بن سکے۔ لیکن دوسری طرف آپ جو سروے اور ریسرچز سامنے آئی ہے، مثال کے طور پر ہمارے میڈیکل سسٹمز، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو کون سی کنٹری دیں گے؟ ایک ایسی کنٹری جہاں میڈیکل سسٹم بھی مضبوط نہیں ہے۔ تو ہندو نوجوان اور مسلم نوجوان دونوں کو اس معاملے میں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دونوں اپنے اپنے مذہب کو اپنے اپنے دائرے میں رکھیں، مذہب کے معاملے میں ڈائیلاگ کے کلچر کو وہ پروموٹ کریں۔ ڈائیلاگ کلچر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک اسٹیج پر آئیں، آن اینڈ آف۔ اسلام کے ماننے والے اپنی بات کو پرامن ڈھنگ سے رکھیں،
ہندو کے ماننے والے اپنی بات کو پرامن ڈھنگ سے رکھیں، لوگ اس پر غور و فکر کرتے رہیں اور بقیہ تمام انرجی اور قوت کو ملک کی ترقی اور ملک کے ڈیولپمنٹ میں لگائیں۔ تو میں موہن بھاگوت صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو اسی اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اور میرے نزدیک ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ایک ویلکمنگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ مسلم نوجوان، ہندو نوجوان دونوں کو اس معاملے میں ایک جٹ ہو کے صرف ایک ہی پوائنٹ پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح بھارت کو وشو گرو بنائیں، ورلڈ لیڈر بنائیں، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو مسلم منافرت ہے، اور اس کو ختم آپ ظاہر میجک کے ذریعہ نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر قانون کے ذریعہ آپ نفرت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر محض ایک اسٹیٹمنٹ دینے سے نفرت ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جو کرنا ہے اس کے لیے مستقل کوششیں کرنی ہیں بڑے پیمانے پہ، تاکہ نفرت ختم ہو اور ملک صحیح ٹریک پر آئے اور وشو گرو کے راستے پہ بڑھتے ہوئے وہ وشو گرو بن جائے۔ ابھی دیکھیں، جب دنیا کے نقشے کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے۔ ابھی رشیا اور یوکرین کے وار کی وجہ سے امریکہ اور یورپ ویک ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اپورچونٹی ہے بھارت کے لیے، اور اس میں ایک لیسن بھی ہے۔ امریکہ کے ویکنس میں بہت بڑا دخل امریکہ کے وار آئیڈیولوجی کا ہے۔ پچھلے 50-60 سال سے امریکہ نے بڑے بڑے وارز کیے ہیں، اگرچہ وہ وارز دوسروں کی زمینوں پر جا کے کیا، لیکن وار تو وار ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا نقصان امریکہ کے خود اکنومی پر پڑا۔ ابھی رشیا اور یوکرین کے درمیان جو وار ہو رہا، لگاتار وار ہو رہا، یعنی ٹکراؤ کی صورتحال ہے، اس میں اتھاہ دولت ضائع ہو گئی، انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، عورتیں اپنے علاقے کو چھوڑ کر فرار ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے، اور اس میں لیسن ہے کہ ملک اپنے آپ کو نفرت سے بچائے، سول وار لائک سچویشن سے بچائے، وار سے بچائے، اور صرف ایک کام کرے کہ ملک کو امن کے راستے پر چلاتے ہوئے وشو گرو بنائے۔ اور امن کے راستے پہ چلانا بھی ہندوستان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں تمام بڑے بڑے رشی منیوں کی جو تعلیمات اور ٹیچنگز ہے وہ امن پر مبنی ہے۔ گاندھی جی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے امن کے فلسفے کو گیتا ہی سے سیکھا ہے۔ یہاں اسلام کے ماننے والے ہیں، صوفیوں کی ایک بڑی ہسٹری یہاں موجود ہے، وہ تمام ہسٹری امن کا پیغام دے رہی ہے۔ تو ہمیں اپنی ان ہسٹری کو استعمال کرتے ہوئے امن کے فلسفے کو اڈاپٹ کرنا ہے اور وشو لیڈر بننا ہے، یہی اصل کام ہے۔